میر جعفر غدار تھے یا نیوٹرل؟ آئیے جانتے ہیں۔ 1691 کو دہلی میں پیدا ہونے والے میر جعفر ذات کے سید تھے۔ ان کے والد کا نام سید احمد نجفی تھا اور دادا سید حسین طباطبائی تھے جو نجف سے عراق آ کر آباد ہوئے۔ یہ خاندان اورنگزیب عالمگیر کی دعوت پر 1675 میں ہندوستان آیا۔ طباطبائی مغل دربار میں قاضی ہوئے اور انہوں نے اورنگزیب عالمگیر کی بھانجی سے شادی کی۔ میر جعفر کی پھوپھی اور طباطبائی کی بیٹی بیگم شرف النساء نواب بنگال علی وردی خان کی بیوی تھیں۔ علی وردی خان ہی کے زمانے میں میر جعفر بنگال آئے۔ ہمایوں مرزا کی کتاب کے مطابق 1740 میں جب سابق نواب کا تخت الٹا گیا اور علی وردی نواب بنے تو میر جعفر نے اس کام میں ان کی بہت مدد کی۔ سپہ سالاری کے دور میں میر جعفر نے مرہٹوں کے خلاف جنگ میں بھی کامیابی حاصل کی۔ بیچ میں 2 سال میر جعفر معزول رہے، لیکن جیسے ہی بنگال میں حالات بغاوت والے دوبارہ ہوئے تو علی وردی خان کو میر جعفر دوبارہ یاد آ گئے اور سپہ سالار بنا دیا گیا۔ پاکستان کے پہلے صدر اسکندر مرزا کے بیٹے ہمایوں مرزا کی کتاب فرام پلاسی ٹو پاکستان کے مطابق مرنے سے پہلے علی وردی خان نے میر جعفر سے وعدہ لیا کہ وہ ان کے نواسے سراج الدولہ کو نواب بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ میر جعفر نے وعدہ نبھایا، لیکن جیسے ہی سراج الدولہ نواب بنے تو میر جعفر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا اور ان کی ٹھیک ٹھاک بےعزتی بھی کی گئی۔ ہمایوں مرزا پاکستان کے سابق صدر اسکندر مرزا کے بیٹے تھے اور میر جعفر ہی کے خاندان سے تھے۔ نواب سراج الدولہ اپریل 1756 میں جب بنگال کے نواب بنے تو ان کی عمر 23 سال تھی اور علی وردی خان کے بعد وہ بنگال کے آخری نواب ثابت ہوئے۔ انگریزوں سے جنگ چھڑنے لگی تو پھر سراج الدولہ کو میر جعفر یاد آ گئے، چونکہ وہ ان کے بزرگوں کے زمانے سے کافی بغاوتیں کامیابی سے کچل چکے تھے اور جنگوں میں اہم فیصلہ ساز بھی رہے تھے۔ سراج الدولہ چاروں طرف سے سازشوں کے خوف میں مبتلا تھے اور میر جعفر پہ انہیں اعتبار بھی نہیں تھا۔ میر جعفر نے انگریزوں کو یہ تک لکھا کہ جب میں نواب کے پاس جاتا ہوں تو مجھے قتل ہو جانے کا خوف ہوتا ہے۔ بعد میں میر جعفر بغاوت کے الزام میں ملوث ہونے کے بعد قلعہ بند ہو گئے اور میر مدن نامی نائب سپہ سالار نے سراج الدولہ کی فوجی کمان سنبھال لی۔ ہمایوں مرزا کہتے ہیں کہ میر جعفر کے پاس سراج الدولہ کے خلاف بغاوت میں شامل ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، ایک تو ہر وقت کی بےعزتی اور پھر مسلسل قتل ہو جانے کا خوف۔ ولیم ڈیل رمپل اور ہمایوں مرزا کے مطابق میر جعفر نے پلاسی کی جنگ سے 3 دن پہلے گوروں کو خط لکھا اور کہا کہ چاہے وہ جیتیں یا سراج الدولہ، میر جعفر جو ہیں وہ نیوٹرل رہیں گے۔ اب جنگ شروع ہوئی۔ مین کمانڈ میر مدن کے پاس تھی، باقی اتحادی کمانڈرز میں میر جعفر بھی شامل تھے۔ پہلے تو فوجیوں نے بڑھنے سے ہی انکار کر دیا کیونکہ ان کو تنخواہیں نہیں ملی تھیں۔ وہی معاملہ کلیئر ہوا اور پیسے لے دے کے فوجیں بڑھیں، جنگ شروع ہوئی تو سراج الدولہ خود جنگ میں شریک بھی نہیں ہوئے۔ بیچ جنگ میں بارش شروع ہو گئی، یہ سمجھے کہ گوروں کی توپیں اور اسلحہ بھیگ گیا ہوگا، انہوں نے چڑھ کے حملہ کیا، لیکن انگریزوں نے ترپالیں ڈال کے سب کچھ چلنے کے قابل رکھا ہوا تھا۔ میر مدن مارے گئے، باقی سالاروں کو سراج الدولہ نے کافی مشوروں کے بعد پسپائی کا حکم دیا۔ جب انگریز حملہ آور ہوئے تو سراج الدولہ میدان سے فرار ہو گئے۔ میر جعفر اور ان کی فوج جنگ میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے محفوظ رہی۔ مورخ ولیم ڈیل رمپل کے مطابق میر جعفر صرف ایک ایسا چہرہ تھے جو سامنے تھا، ورنہ پیچھے کئی درباری اور نواب سراج الدولہ کے اہم عہدیدار موجود تھے۔ ہاں، انہوں نے یہ ضرور لکھا کہ انگریزوں نے جب بارش میں حملہ کیا تو میر مدن کے مرنے پر میر جعفر نے اپنی فوجیں فرار کروا دی اور ان کو دیکھ کے باقی فوج بھی فرار ہو گئی۔ کچھ مورخین نے یہ بھی لکھا کہ میر جعفر سے مشورے کے بعد سراج الدولہ نے جنگ روکنے کا فیصلہ کیا، لیکن فیصلہ بہرحال نوجوان نواب کا تھا۔ جون 1757 میں جنگ ہارنے کے بعد 24 سال کے نواب سراج الدولہ جہاں چھپے، وہاں سے جولائی 1757 میں ایک مخبری پر میر جعفر کے داماد میر قاسم کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ میر جعفر اپنے مشیروں سے صلاح لے رہے تھے کہ سراج الدولہ کو ملک سے باہر یا ملک سے اندر رکھا جائے، قید کیا جائے، پھانسی دی جائے، کیونکہ اس معاملے میں ان کی اپنی کوئی خاص رائے نہیں تھی، لیکن میر جعفر کا 17 سالہ بیٹا 100% سراج الدولہ کو مارنے کے حق میں تھا۔ میر میراں جعفر نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے اسی رات نواب سراج الدولہ کو قتل کروا دیا۔ تاریخ دانوں نے میر جعفر کو لائق سپہ سالار لیکن نااہل حکمران لکھا ہے۔ میر جعفر کو جنگ پلاسی کے بعد انگریزوں نے حکمران بنایا، لیکن بہت جلد انہی انگریزوں سے میر جعفر کو دی اولڈ فول اور ان کے بیٹے میراں کو دی ورتھلیس ینگ ڈاگ کا خطاب ملا اور بنگال کی سلطنت تیزی سے روبہ زوال ہونے لگی۔
5 فروری 1765 کو میر جعفر کا انتقال ہو گیا۔ انگریز اس جنگ کے بعد 180 برس تک بنگال پر حکمران رہے۔ میر جعفر کو غدار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی سپہ سالاری سے معزول ہونے کے بعد اپنے حکمران کے خلاف انگریزوں سے مدد مانگی اور اس کے بدلے کئی دوسرے مقامی سرداروں کے تعاون سے انہیں ایک تگڑی رقم کی آفر کی۔ حکمران میں خود کیا کمزوریاں تھیں؟ سلطنت کے فوجی صرف پیسے کے لیے لڑتے تھے یا وفادار تھے؟ حکمرانی کی جنگ میں کیا اس سے پہلے اور بعد میں یہ سب کچھ نہیں ہوا؟ یہ سب وہ سوال ہیں جن کا جواب تاریخ کی کتابوں میں بہت آسانی سے ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ اس ویلاگ کی تحقیق میں استعمال ہونے والی تمام کتابیں اور مضامین کے نام جاننے کے لیے اوپر موجود لنک پر کلک کیجیے۔ شکریہ۔